اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يناقش في الامر الاول بوجوه ثلاثہ وذلك بالاعتراض على اول تلك الوجوه الى آخر۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 3 وجہیں کل بیان فرمائی تھیں۔ کہا تھا آیہ نفر کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے حجیت خبر واحد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں 3 مقدمے بیان کیے تھے، 3 وجہیں بیان کی تھیں۔ ایک وجہ سب لوگ بیان کریں الگ الگ۔ پہلی وجہ کیا تھی کہ یہ آیت جو ہے وہ جی تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی چیز جو ہوئی تھی، آپ اس آیت سے حجیت خبر واحد کے اوپر استدلال ایسے کر سکتے ہیں کہ آیہ نفر میں تحذر کو پیش کیا گیا اور وجوب تحذر کو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ وجوب تحذر مطلق ہے، مطلب انذار کرنے والے کے انذار سے فائدہ علم پہنچے سامع کو چاہے نہ پہنچے۔ اور تیسری چیز جو بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ بغیر افتراض وجوب تحذر کے وجوب نفر یا امر بالنفر اور امر بالانذار جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، ہے نا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ دیکھیے اولاً پہلے دیکھیے گا، اولاً بتایا تھا کہ وجوب تحذر کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثانیاً کہا تھا وجوب تحذر مطلق ہے، اور ثالثاً کہا تھا کہ ان وجوب التحذر حتی ما عدم الحصول العلم لدى السامع مسابق للحجیت، یہ جو ہے مساوی ہے کس کے؟ حجیت کے۔ یہ 3 باتیں کہیں تھیں۔ پہلے والے میں بقول آپ کے 3 صورتیں تھیں۔ فرما رہے ہیں وقد يناقش في الامر الاول بوجوه الثلاثہ، پہلے والے میں اب اس کی تینوں امر اول میں اس کی تینوں وجوہ کے ساتھ مناقشہ واقع ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ امر اول پہ اعتراض وارد ہوتا ہے، مناقشہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں وذالک بالاعتراض علی اول تلک الوجوہ، مناقشہ کیسے وارد ہو جائے گا؟ کیونکہ جو اس میں امر اول میں 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں، ہے نا۔ امر اول وجوب تحذر ہے نا، اب اس میں اعداد ترجیح وغیرہ کی گفتگو کی ہے، ٹھیک۔ اعداد ترجیح کی بات کی ہے اور غایت کی بات کہی ہے کہ حذر جو غایت واجب ہے، بس واجب ہے، اور کہا تھا اس میں تیسرا مورد کہ انذار بغیر تحذر کے لغو ہو جائے گا امر انذار۔ یہ تینوں باتیں کہی تھی نا۔ فرما رہے ہیں پہلا والا کہ جس میں 3 وجہیں ہیں، تینوں وجہوں کے ساتھ باطل ہے پہلا والا امر اول باطل ہے۔ کیوں؟ بأن العادات مفادها وقوع مدخولها موقع ترقب للترجی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ انہ وقع مدخولا لعادات الترجی لعلہم یحذرون، حذر جو ہے مدخول واقع ہوا کس کے لیے؟ عادات ترجی کے لیے، اور یہ مطلوبیت کو سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مطلوبیت کو سمجھا رہا ہے، اور مطلوبیت جو ہے یہ مساوی ہے وجوب کے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ امر اول میں پہلی والی جو صورت ہے وجہ اول، امر اول سمجھ آ گیا؟ امر اول میں وجہ اول، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیاننا، اس پہ اعتراض ہو رہا ہے، اس طریقے سے اعتراض ہو رہا ہے کہ بأن العادات مفادها وقوع ومدخولها موقع ترقب لا ترجی، کہ عادات جو واقع ہوا ہے نا اس کا مدخول موقع ترقب میں ہے، نہ کہ ترجی میں۔ مطلب لعلہم یحذرون سے ترقب سمجھ میں آ رہا ہے،
तरज्जी नहीं, तरज्जी यानी उम्मीद, और तरक्कुब यानी शायद, तरक्कुब यानी शायद, मुतरक्कब है ये चीज़, शायद हो जाए ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मुतरक्कब है यानी शायद हो जाए। दोनों में इंतज़ार रहता है, मगर एक में शायद के साथ और एक में उम्मीद के साथ। तरज्जी वहाँ होती है कि जहाँ पर इंसान इंतज़ार करता है, हैं, अच्छा है, अच्छा इंतज़ार, उम्मीद। तो यहाँ पर तरक्कुब के ऊपर लिखिएगा, मौक़े तरक्कुब पे शायद, और लत तरज्जी में उम्मीद, यानी हज़र जो है वो मौक़े तरज्जी में वाक़ नहीं हुआ बल्कि मौक़े तरक्कुब में वाक़ हुआ। देखिए बड़ी दक़ीक़ बहस कर रहे हैं ये। ऊपर क्या फरमाया उन्होंने कि लअल्लहुम यहज़रून है ना, कि उम्मीद है कि वो डरेंगे, कह रहे हैं उम्मीद है कि डरेंगे नहीं, शायद कि डर जाएं। मौक़े तरक्कुब में है, मौक़े तरज्जी में नहीं है। लअल्लहुम यहज़रून। वलिज़ा क़द यकूनु मदख़ूलन मरग़ूबन अन्हु, अगर लअल्ला का मदख़ूल तरज्जी वाला होता, उम्मीद वाला होता, तो हमेशा क्या होता, महबूब होता। मौलाना क्या होता, महबूब होता। मगर क्योंकि ये तरक्कुब को समझा रहा है, तरज्जी को नहीं समझा रहा है, इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी मदख़ूल अदात जो है, मदख़ूल लअल्ला, ये मुतरक्कब नहीं हो, सॉरी मुतरज्जी नहीं होता बल्कि मुतरक्कब होता है। मरग़ूब नहीं होता बल्कि मरग़ूबुन अन्हु होता है। मरग़ूब यानी महबूब, चाहत हो जिसकी, मरग़ूबुन अन्हु जिससे नफरत हो, जिससे इंसान दूर भागना चाहे। इसीलिए आप देखेंगे, देखिए अगर तरज्जी को समझाने के लिए होता लअल्ला हमेशा, तो हमेशा लअल्ला का मदख़ूल महबूब होता, मरग़ूब होता। लेकिन हम कभी देखते हैं कि लअल्ला मरग़ूबुन अन्हु पे भी दाखिल होता है। कमा फ़ी कौल अलैहिस्सलाम, जैसा कि चौथे इमाम का दुआ अबू हमज़ा सुमाली में जुमला मिला। मौलाना आप में से किसी पास मफाती का सॉफ्टवेयर है? मफातुल जनान मेरे पास सॉफ्टवेयर है। हाँ अच्छा, मेरे वाले भी, मगर मेरा भी चल रहा है। आज़ार आबिद साहब वाले में उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा भी है उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, मफातुल जनान। वरना मैं उसके आगे का पहले का जुमला आपसे कहता निकालने के लिए। खैर क्लास के बाद उसे याद रहा तो निकालेंगे, वरना कल, ठीक है। मफातुल जनान में अबू हमज़ा सुमाली। खैर मैंने कल ये निकाल के रखा था दुआ अबू हमज़ा सुमाली। अब उसमें ये जुमला और उसका सियाक़ व सबाक़ लिखना चाह रहा था किताब के ऊपर, जब तक अफरोज़ साहब आ गए, उनसे बातचीत शुरू हो गई, बंद हो गया। वरना मैं कल लिख लिया होता। मैं इत्तेफाक से वो आए तो मैं किताब खोले हुआ था, सामने मफातुल जनान रखी हुई थी और मैं मोबाइल लिए ऐसे देख रहा था। तो हमने कहा कि सोचे मोबाइल से खेल रहे, क्लास का टाइम होने वाला है, हो गया था तकरीबन। तो हमने कहा एक दुआ है वो निकाल रहे हैं इसमें ताकि उनको लगे कि मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। खैर तो वह वैसे मफाती सामने रखी थी, वो करीना था इस बात के ऊपर मफाती में ढूंढ रहे थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था, क्लास में टाइम हो गया था, तो हमने मफाती में ढूंढने से बेहतर इसमें निकालने जल्दी निकल जाएगा बहरहाल तो दुआ अबू हमज़ा सुमाली जो इमाम ने अपने शागिर्द अबू हमज़ा सुमाली को, जैसे दुआ कुमैल अमीरुल मोमिनीन ने याद कराई अपने शागिर्द जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद को, वैसे ही जो है दुआए अबू हमज़ा सुमाली, जनाब अबू हमज़ा सुमाली चौथे इमाम ने अपने शागिर्द को याद कराई थी, जो कभी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा रमज़ान पढ़ी जाती है, ठीक है। उसमें एक जुमला है, बहुत अजीम दुआ है, बहुत ज़्यादा जो है इस पर शरह लिखी जा रही हैं, बड़ा काम हो रहा है, आप लोग इस पर काम कीजिए। अगली तहक़ीक़ आपकी दुआ मुझे सुमाली पर होगी मौलाना, ठीक है। रज़ा अब्बास साहब सैफ़ सज्जादिया के ऊपर आपका मकाला अच्छा था, अब की आप वाला मकाला सैफ़ सज्जादिया का जो छपने वाला है इंशाअल्लाह। खैर तो मैं क्या कह रहा था, दुआ सुमाली में एक जुमला है, लअल्लका अन बाबिका तरत्तनी, लअल्लका अन बाबिका तरत्तनी, तर्जुमा कीजिए रज़ा अब्बास साहब। मैं उम्मीद करता हूँ खुदाया तू मुझे दरवाजे अब से अपने बाहर भगा दे खुदाया मैं उम्मीद करता हूँ कि तू मुझे अपने दरवाजे से बाहर भगा दे, है वापस लौटा दे। बोलेगा कोई एक आम बंदा चिबरसद मासूम है, डर शायद के, उम्मीद नहीं है मुझे,
ترقب ہے، شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے. ترجی نہیں ہے کہ خدایا مجھے بھگا دے، خوف ہے، ڈر ہے، شاید ہے، ترقب. یہاں پہ رغبت نہیں، مرغوب عنہ ہے جس پہ لعل آیا ہے. میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تو اپنے دروازے باہر نکال دے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہمارے گناہوں کے وقت ہم کو اپنے دروازے سے طرد نہ کر دے، واپس نہ لوٹا دے. اللہ اکبر. امام سجاد جیسا عابد، سید الساجدین، زین العابدین، یہ جملہ کیا ہے سید سجاد. امام سے زیادہ متقی، پرہیزگار، خوف الہی رکھنے والا کون ہوگا؟ امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں. خدایا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تیرے دروازے تمہیں لوٹا دیں، واپس کر دیں. مولانا درس اخلاق کے لیے 1.5 گھنٹہ درس ہونا لازم نہیں ہے. کبھی کبھی ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے اگر انسان کے دل کو چھو جائے. کتنی بڑی بات ہے. زمانے کا امام جسے غیروں نے بھی زین العابدین اور سید الساجدین کہا ہے، وہ یہ جملہ کر لعلک تردنی عن بابک، لعلک عن بابک تردنی. خدایا ہمیں ڈر ہے اس بات کا، خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دروازے سے واپس لوٹا دے. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. صرف اس کی رحمت سے ہی ہم لوگ امید کر سکتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے کتنے شکوے ہوتے ہیں. ہم کبھی اس رخ پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں. ان مع العسر، عسر کو تو دیکھ لیا، یسر کو نہیں دیکھ پاتے. ہمیشہ شکوہ ہماری زندگی میں رہتا ہے، یہ خدا شکر نہیں ادا کر پاتے ہم کہ کیا کیا اس نے دے دیا ہم کو جو کسی کو نہیں دیا ہے، دوسرے کو نہیں دیا ہے. اس کا یہی کرم ہے کہ ٹھوکروں میں آنے والا پتھر نہیں بنایا ہمیں. اپنی بارگاہ میں آنے والا بندہ بنایا. خدا چاہتا تو ہمیں بھی ٹھوکروں میں گھومنے والا پتھر بنا دیتا. یہی کیا اس کا کرم کم ہے کہ ہمیں ٹھوکر لگنے کا ذریعہ نہیں بنایا، ہمیں ہادی بنایا. تھوڑا اور اوپر اٹھیے. پتھر نہیں بنایا کہ جو ٹھوکروں میں رہتا ہے، انسان بنایا. پھر ہم اور آپ ٹھوکریں لگنے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ٹھوکر لگنے والے کو بچانے کا ذریعہ ہمیں بنایا. طالب علم، انسان عالم کہاں پہنچا دیا؟ کہاں پہنچا دیا خدا نے؟ یہی 2 چیز اگر ہم سوچ لیں پھر زندگی ہماری نہ کتنی نعمتیں دیتا ہے، نہ کیا کیا کرتا رہتا ہے. کچھ نہیں کر پاتے ہم. لئن شکر تم تو کریں کہ لازیدنکم ہو جائے، اور ہوتا ہے. ہم تو عملی شکر کر ہی نہیں پاتے جو حق ہے اس کا. صرف لسانی شکر اگر تھوڑا سا کر دیں تو اللہ لازیدنکم کا مصداق جو ہے سامنے پیش کر دیتا ہے. بہت بڑا احسان ہے اس کا. خیر، دل بہت کچھ چاہ رہا ہے محمد سجاد کی دعا کے بارے میں کہنے کا، مگر نہیں کہہ سکتا، وقت نہیں ہے.
تو آپ نے دیکھا کہ جو حضور والا آپ نے استدلال کیا ہے ادات ترجی سے، یہ ادات ترجی نہیں ہے، ادات ترقب ہے. جس پہ یہ داخل ہوتا ہے صرف ترجی نہیں ہوتی بلکہ ترقب ہوتا ہے وہاں پہ، یعنی خوف بھی آ سکتا ہے نا. چلیے یہ بات کاٹ دی. والاعتراض علی ثانی تلک الوجوہ، اس کا میں صرف ترجمہ کر لیتا ہوں، واضح نہیں کروں گا. کل اگر ترجمہ کافی نہیں ہوا تو کل وضاحت کریں گے. کل تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے لیں گے اصول میں، ٹھیک ہے؟ آج کا جلدی ختم کر دیتے ہیں. والاعتراض الثانی، دوسرا اعتراض جو ہوتا ہے نا، والاعتراض علی ثانی تلک الوجوہ، دوسری وجہ پر. جو دوسری وجہ تھی وہ کیا تھی مولانا؟ غایت واجب واجب ہوتی ہے، لہذا تحذر واجب ہے. اس پر اعتراض ہے کہ بننا غایت الواجب لیست دائما واجبتاً، غایت واجب ہمیشہ مولانا واجب نہیں ہوتی ہے. غایت واجب ہمیشہ واجب نہیں ہوتی ہے. آپ جو ہے یہاں باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اور آپ راز و نیاز کر رہے ہیں. عرفان صاحب آ گئے پانی لے کر کے، چائے لے کر کے، ٹھیک ہے؟ یا چائے لے کر کے ابھی آنے والے ہیں، یا یہاں کھڑے ہیں ہمارے چائے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم عرفان صاحب سے کہتے ہیں ذرا جائیے چھت پر دیکھیے پانی کی ٹنکی بھر تو نہیں گئی ہے؟ پانی کی ٹنکی بھر تو نہیں گئی؟ ان کو چھت پر بھیجا ہم نے پانی کی ٹنکی بند کرنے کے لیے، اس کا سوئچ بند کرنے دیکھنے کے لیے، لیکن ہماری غرض وہ نہیں تھی. ہماری غرض ان کو یہاں سے ہٹانا، مقصد ہمارا کیا تھا؟ ان کو یہاں سے ہٹانا، ٹھیک ہے؟ اس کی غایت وہ ہو گئی کہ جا کے وہ سوئچ آف کریں پانی ٹنکی کا، ہے نا؟ مگر ہماری نظر میں وہ واجب نہیں تھا. ہم آپ سے کچھ راز و نیاز کر رہے تھے، ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ استاد اور شاگرد اور باپ بیٹے کی طریقے سے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کچھ اسرار ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے یہ اسرار باہر جائیں. بہت سی باتیں آپ سے کر لے جاتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کوئی اور سنے، اسٹاف کو معلوم ہو. تو ہم نے ان کو یہاں سے ہٹایا. یہاں سے ہٹانا امر تھا، واجب تھا یہاں سے ہٹانا. غرض ہم نے کس چیز کو پیش کیا؟ پانی کی ٹنکی دیکھنا، ہے نا؟ وہ محبوب نہیں ہے، وہ غایت ہماری واجب نہیں ہے، یہ واجب تھا یہ امر. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ واجب کی غایت جو ہوتی ہو وہ واجب ہی ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ یا ہے وہ غایت ہے، مگر کوئی ایسی غایت ہے جو مشقت طلب ہے، جہاں تک پہنچنا آسان نہیں، حرج ہے. 4 کام آپ کریں گے تب وہ آپ کی غرض پوری ہوگی، ہے نا؟ 4 کام کریں گے تب وہ غرض پوری ہوگی. یا مغصوب میں 4 چیزوں سے رکیں گے تب وہ غرض پوری ہوگی. لیکن 4 کام اگر ہم آپ سے کرواتے ہیں یا 4 کام سے آپ کو رکواتے ہیں تو آپ کے لیے مشقت ہو جائے گی. تو ہم ایک کام آپ سے کروا دیں گے اس میں سے. ایک چیز مغصوب ہے، اگر ہم 4 دروازے ہیں اس کے آنے کے، مغصوب کے، ہمارا مقصد ہے غایت ہے مغصوب کو روکنا، مغصوب کو واقع ہونے سے روکنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مغصوب. اس کے آنے کے 4 دروازے ہیں، 4 دروازے. جب چاروں بند کیا جائے گا مولانا، تب جا کر کے یہاں پہ جو کھڑا ہے وہ اس کو انجام نہیں دے گا. تو ہماری غایت تو یہ ہے، لیکن اگر 4 دروازوں کو ہم بند کرنے کا حکم آپ کو دے دیں گے تو مشقت حرج آ جائے گا آپ پر، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ٹھیک؟ بہت مشکل کا شکار ہو جائیں گے. لیکن ہاں اگر ایک کو اگر آپ نے انجام بند کر دیا تو حرج نہیں آئے گا. تو ہم بعنوان اشارے کیا پسند کریں گے؟ اس کا بھی حکم نہ دیں کہ کم سے کم اس کا تو حکم دے دیں. ایک دروازہ تو بند ہو جائے گناہ میں مبتلا ہونے کا، مخلوق کی مغصوب کے انجام دہی کا نہیں.
ایک سد ابواب نہیں ہو پا رہا، سد باب تو ہو جائے. 4 باب ہیں، سد ابواب نہیں ہو پا رہا ہے اس مغصوب کا، سد باب تو کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو ہماری غرض پوری نہیں ہو پائے گی. غرض ہماری یہ نہیں ہے کہ تم اس کو انجام نہ دو، اس لیے کہ اس کو تم انجام دو گئی، رک نہیں پاؤ گے تم اس سے. پھر بھی ہم نے کہا ھذا واجب ہے یا ھذا حرام، اس کے باوجود کہ ہماری غرض واجب نہیں ہے کیونکہ اس مشقت شدیدہ ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی ہم نے حکم لگایا ہے. تو یہ جو ہے کم سے کم اس غرض کو پورا نہیں کر رہا مگر اس غرض کے پورا ہونے سے قریب کرتا ہے. یہ ہے نا، اس غرض کو قریب پورا ہونے سے قریب کرتا ہے. آئیے دیکھیں یہ یہاں پہ کہتے ہیں. چلیے، والاعتراض علی ثانی تلک الوجوہ. چلیے اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کر دیں گے. ایک مثال دے دی، دماغ میں ڈال دیا، ایک جھروکا ہے، انشاءاللہ اس کی توضیح کل. ٹھیک ہے، چون مجھے معلوم ہے کل پھر توضیح دینی پڑے گی.